عامر یاسین صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 10 محرم کے بعد ہم احتجاج بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور فورموسٹ چیز ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ حلیمہ خان صاحبہ کا بیان سامنے آ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان پہ بھرپور پریشر ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو چلنے دیں، انہیں ایکسیپٹ کریں یعنی گورنمنٹ کو، اور پھر 9 مئی پہ معافی بھی مانگیں، اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو تھوڑی بہت سزا ہوگی، اس کے بعد ریلیف دے دیا جائے گا۔ ابھی یہ ایک طرفہ سٹوری ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں یہ پاسبل بھی ہے؟ نہیں، یہ تو میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں، کوئی 23-24 مئی سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر، علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ ملے تھے عمران خان سے، اور یہ بالکل بات تھی، اور اس میں یہ آفر موجود تھی کہ ایک نون لیگ کا بندہ ہوگا، ایک پی ٹی آئی کا ہوگا اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، اور آپ بات کریں، سلسلہ بڑھائیں۔ 9 مئی تو اسٹیٹ کا فیصلہ ہے نا کہ جی اس طرح تو پھر ہر بندہ آ کے حملہ کرے گا، ایک سزائیں ہونی ہیں، اس کے بعد ضمانتیں ہوں، کچھ ہو، بری ہو جائیں۔ ابھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 لوگوں کو بری کیا ہے، جس میں 11 لوگوں میں ایک ایم این اے بھی تھے ان کے سوا، چترال والے جن کو سزا ہوئی تھی، وہ لوگ مفرور ہیں جو پیش ہو گئے تھے تو ہو گئے بری۔ یہ تو قانون کا ایک سلسلہ ہے نا، لوئر کورٹ سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آپ جا سکتے ہیں، تو یہ تو بالکل تھی۔ اور عمران خان صاحب نے کہا میں بالکل نہیں مانتا، جبکہ یہ آفر تب آئی تھی جب عمران خان نے آمادگی ظاہر کی تھی، انہوں نے ایک دم ٹرن لیا اپنی عادت کے مطابق، چکر کھا لیا، بلکہ یو ٹرن تو چھوٹا ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو صرف براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اور اس کے بعد انہوں نے انہیں بادشاہ بھی ڈکلیئر کیا، 2 دفعہ کیا، اور معاملات اب کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ اب حلیمہ خان صاحبہ وہ باتیں بتا رہی ہیں جو میں آپ کو مئی کی بتا رہا ہوں، یہ بات ہوئی تھی، لیکن اب تو ان سے کوئی کسی کا رابطہ نہیں ہے، کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو آپشن خان صاحب کو دی گئی ہے کہ وہ معافی مانگ لیں، اور دوسرا یہ بٹ ہم چونکہ اس ٹاپک کو بڑی سنجیدگی سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ ضروری بھی اس لیے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے ملک میں جو ایک سیاسی بحران ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور عمران خان صاحب کی بھی کچھ ضد انائے ہیں، اور حکومت کی بھی سینز لائک کہ کچھ ریزسٹنس ہے، کوئی ایک جیسے کہتے ہیں سیچوریشن پوائنٹ ہے جہاں پر حکومت آ کر رک جاتی ہے، مذاکرات کی بات تو کی جاتی ہے۔ مین وائل ذہن میں سوال یہ ابھر آیا ہے، چونکہ نصر اللہ ملک صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہے میرے ساتھ، بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس پہ 2 چیزیں میرے ذہن میں ابھری ہیں، ایک تو اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں 9 مئی کے اوپر تو سیمز لائک کہ پھر قبول کر لیا کہ 9 مئی کیا، قبول کر لیا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اگر عمران خان صاحب مذاکرات میں حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ وہ لیٹر کے بعد کہا بھی گیا کہ خان صاحب بیٹھ جائیں حکومت کے ساتھ، تو پھر حکومت کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ اب یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جس پہ خان صاحب پہلے دن سے اڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ میرے خیال میں کافی حد تک تو ان کی سوچ کلیئر ہو چکی ہے۔ دیکھیں جو 5 بندوں نے خط لکھا ہے جو لاہور میں کہہ دی ہے کہ جی حکومت سے مذاکرات کیے جائیں اور پھر اس کے بعد مقتدرہ کے ساتھ بات چیت کی جائے، میرے خیال میں عمران خان صاحب یا ان کی جماعت وہ راضی تھی بات چیت کرنے میں، کوششیں بھی کرتی رہی، لیکن عمران خان صاحب کی خواہشات تھی، کچھ خواہشات کیا تھیں کہ جناب موجودہ حکومت کو رخصت کر دیا جائے، اس کے بعد الیکشن کرا دیں، اور اس کے بعد پھر مجھے وہی سہولت میسر ہو جو ماضی میں مجھے سہولت میسر تھی۔ تو عمران خان صاحب میرے خیال میں اتنی وہ دوریاں پیدا کر چکے ہیں کہ شاید اب ایک ٹرسٹ کا جو فقدان ہے جس لیول پہ پہنچ گیا ہے، شاید ایسی صورتحال دوبارہ پیدا کبھی نہ ہو سکے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے، لوگ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے بھی یہ ساری لائنز کراس کی تھی، پیپلز پارٹی کی لڑائی بہت شدت کے ساتھ تھی۔ میرے خیال میں اگر آپ تینوں جماعتوں کا کمپیریزن کریں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف، تحریک انصاف نے جتنی لائن کراس کی ہیں شاید دونوں جماعتوں نے کبھی نہیں کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف کی جو تقاریر کا حوالہ دیا جاتا ہے، گجرانوالہ میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا 5 کا ٹولہ، پھر باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا، جنرل فیض صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا، یعنی اس قسم کی تنقید ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے اوپر بہت پیپلز پارٹی تنقید کرتی تھی، لیکن یہ جو لائنز تھی نا کہ ہم جی ایچ کیو کے باہر جائیں گے، ہم آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہونے دیں گے، ہم فوج کے خلاف کمپین چلیں گے، میر جعفر میر صادق بھی انہیں کہیں گے، پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم عوامی ریلا لے کر جائیں گے اور پورے جی ایچ کیو کو جو ہے ہم اپنے سرنگوں کر لیں گے، یہ لائنز کبھی کسی نے کراس نہیں کی۔ پھر ملکی سلامتی کے حوالے سے عامر یاسین صاحب اس سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ فوج پاکستان کی تو ٹریننگ یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر جان بھی قربان، پاکستان سب سے پہلے۔ یعنی آپ سوچیں کہ کوئی شخص اقتدار سے نکلے، سابق وزیر اعظم ہو، اور عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے، یعنی اس سے بڑی بلیم گیم شاید ہو نہیں سکتی تھی۔
پھر جو سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا جس طریقے سے امریکی سازش کہ جی امریکی سازش ہے میری حکومت ہٹانے کے لیے، پہلے جتنی خان صاحب نے جو باتیں کی، میں سمجھتا ہوں زبان سے جو ان کی باتیں نکلی شاید ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہیں۔ پراچا صاحب آپ نے اتنا اچھا ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے وائٹ شلوار قمیض کے اوپر، دل تو نہیں چاہ رہا کوئی سخت سوال کروں، چلے میں کوئی نرم سوال کر لیتی ہوں۔ مجھے بتائیں کہ کیا پروز اینڈ کونز ہیں اگر گورنمنٹ بیٹھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات میں؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس گین کرنے کے لیے تو ہے جو وہ چاہ رہے ہیں، لوز کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور گین کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس میری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کچھ ہے کوئی گورنمنٹ کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ گورنمنٹ کو فائدہ ہو نہ ہو، پی ٹی آئی کو فائدہ ہو نہ ہو، یہ ضرور ہے کہ ملک کا فائدہ ہو۔ کہ جب تک ہم ڈیوائڈ رہیں گے اور اتنے عرصے سے میں تو اس کو 2013-14 سے دیکھتا ہوں کہ ملک کے اندر ہی لڑائی چل رہی ہے، اور ابھی نصر اللہ ملک صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اپنے لوگ اندر کھڑے ہو کے اگر اپنے ہی اداروں کے خلاف اور ایک جنگ کی صورتحال میں اپنی فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنائیں گے، اس کا فائدہ ضرور دشمنوں کو ہوگا، وہ پاکستان کو نہیں ہوگا۔ دوسری بات بڑی اہم ہے کہ مذاکرات ضروری نہیں ہے کہ کسی کی شکست ہو اور کسی کا فائدہ ہو۔ بڑے اچھے الفاظ ہیں انگریزی کے، ون ون سچویشن۔ ون ون سچویشن بھی ہوا کرتی ہے مذاکرات۔ مثلا ہمارے سامنے شہید بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے مذاکرات ہوئے تھے WI میں۔ ان مذاکرات میں پاکستان اس وقت جو صورتحال بنی تھی، جو ماضی کی زیادتیاں ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ، ان کا کسی حد تک ازالہ ہوا تھا۔ تو میں اس یارڈ اسٹک کو اگر دیکھوں، اور اس سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس ملک میں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ 90 میں کیا ہوتا رہا، لیکن وہی میاں نواز شریف ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو اور زندگی دے، بے نظیر شہید ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے مل کے سوچا تھا کہ نہیں، اب جو کچھ ہم کرتے رہے ذرا ملک کے لیے کچھ آگے لے کے چلیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب تک یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو مکمکا کا نعرہ لگانے والے نہیں آئے، مختلف سیاسی جماعتیں اپنے منشور پہ چلا کرتی ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں وہ چلتے رہے، ایک سموتھ طریقے سے معاملات آگے بڑھتے رہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مرج ہو گئے۔ آپ کو یاد ہے میمو گیٹ اسکینڈل جب بنا تو میاں نواز شریف نے پٹیشن کی اس کے خلاف، یعنی اپنے اپنے پروگرام پہ وہ چلتے رہے۔ تو اب بھی میں تو یہی کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دے یا کسی سے کچھ لے، لیکن جو ریڈ لائنز ہیں، اب علی امین خان گنڈا پور پرسوں یا کل کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو 9 مئی تھا، ابھی بات ہوئی کہ 9 مئی بہانہ تھا، خان اس کا نشانہ تھا۔ جب ایک غلطی ہوئی ہے، غلطی کیا ہوئی سب جانتے ہیں، اس میں کوئی شک ہے کہ منظم طریقے سے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر خان صاحب اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی فالس فلیگ تھا۔ اگر فالس فلیگ تھا تو آپ کے لوگ ویڈیو میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ویڈیو تو سامنے سب کے لوگ کہہ رہے تھے کہاں ہیں، ٹرینڈ چل رہے تھے، چلو چلو کور کمانڈر چلو، ٹرینڈ چل رہے تھے۔ اس لیے جو ریڈ لائن کراس ہوئی، غلطی تو ماننا پڑے گی۔ وہ پاک فوج کے ترجمان نے DGISPR نے کہہ دیا تھا کہ 9 مئی سے پہلے پچھلے سال کی معافی مانگنا ہوگی، اوپر سے خان صاحب نے کہا مجھ سے معافی مانگی۔ یہ وہی بات ہے جو نریندر مودی نے کہا کہ الٹا پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، یعنی پاکستان کے اندر آ کے آپ نے میزائل گرائے، آپ نے پاکستان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کیا، آپ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، آپ نے ہمسائے کے اندر ایگریشن کی، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا۔